اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم تسبق له حال حالا فیکون اولا قبل ان یکون آخرا ویکون ظاہرا قبل ان یکون باطنا کل مسمم بالوحدۃ غیرہ قلیل وکل عزیز غیرہ ذلیل وکل عالم غیرہ متعلم وکل ظاہر غیرہ غیر باطن وکل باطن غیرہ غیر ظاہر ثم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم المصطفیٰ محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما ابن زہرا بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا ذکر مبارک انزلناہ افانتم لہ منکرون صلوات اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ سورہ مبارک انبیاء کی 50ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، اور آپ عزیزان جانتے ہیں کہ اس آیت میں پروردگار متعال نے قرآن کو مبارک کہا ہے۔ ھذا ذکر مبارک، یہ قرآن ایک مبارک ذکر ہے، ایک بابرکت ذکر ہے، اور یہ برکت کا لفظ، اس کا استعمال بہت زیادہ ہمیں اپنی زندگی میں نظر آتا ہے، روایتوں میں نظر آتا ہے، دعاؤں میں نظر آتا ہے، قرآن میں نظر آتا ہے۔ آیا جاتا تو آپ اس پھل کو چومتے، اپنی آنکھوں سے لگاتے اور فرماتے پروردگار اس پھل میں ہمارے لیے برکت قرار دے، اس پھل کو ہمارے لیے وبا قرار نہ دے۔ جب بھی کوئی نیا مہینہ شروع ہونے والا ہوتا تو آپ دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی ھذا الشہر، کہ اس ماہ کو ہمارے لیے بابرکت قرار دے۔ تو یہ غرض یہ کہ آپ سنتے رہتے ہیں اس لفظ کو، نیا نہیں آپ کے لیے لفظ برکت، لیکن ایک سوال یہ ایجاد ہوتا ہے کہ یہ برکت جو ہم بہت زیادہ سنتے ہیں، مبارک، برکت، بابرکت، پروردگار ہمیں بابرکت علم دے، ہماری زندگی میں برکت قرار دے، تو برکت کا مطلب کیا ہے؟ کیا معنی ہے اس برکت کا؟ یہ وہ سوال ہے جو شاید ہم میں سے ہر ایک کے اذہان میں لاشعوری طور پہ موجود ہے، کہ ہم جب بھی انسان جب کسی چیز کا استعمال کرتا ہے تو اس کا ارادہ کرتا ہے، اس کا قصد کرتا ہے، تو انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ بار بار ہر چیز میں برکت کہہ رہا ہوں، تو اس برکت کا معنی کیا ہے؟ آئیے اس معنی کی طرف کچھ دیر تک اس معنی پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس معنی کو سمجھنے کے لیے آپ عربی میں یہ چیز یاد رکھیں، اگر یہ چیز آپ نے یاد رکھ لی تو آپ کو اس معنی کو بخوبی سمجھ میں آ جائیں گے۔ عربی زبان میں برکہ کہا جاتا ہے جب صحرا میں بارشیں ہوتی ہے تو ایک بڑے حوض میں پانی جمع ہو جاتا ہے، اس کو عربی زبان میں برکتن کہا جاتا ہے۔ اس کی 3 خصوصیت ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ کہ پانی جمع ہوتا ہے، اور پانی خیر کی علامت ہے، پانی زندگی کی علامت ہے۔ بس برکت میں ہمیشہ خیر کا پہلو ہوگا، برکت میں ہمیشہ زندگی کا پہلو ہوگا۔ دوسری خصوصیت کیا ہے؟ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ پانی ختم نہیں ہوتا، جلدی ختم نہیں ہو جاتا۔ جب بارش آتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں سڑک کے کنارے بھی پانی جم جاتا ہے، لیکن وہ 1-2 دن میں سوکھ جاتا ہے، اسے عربی میں برکہ نہیں کہا جاتا۔ یہ چھوٹے چھوٹے گڑھے، اس میں پانی بھر جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے حوض وجود میں آ جاتے ہیں، اسے عرب دان اور عربی زبان والے برکہ نہیں کہتے۔ برکہ وہ پانی ہے جو سالوں سال چلتا ہے، جس کی عمر بہت دراز ہے، بہت لمبی عمر ہے اس کی برکے کی،
تو برکت کا جو مطلب ہے، پہلا مطلب آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ اس میں ہمیشہ خیر کا پہلو ہوگا. دوسری چیز کہ وہ جاودانی ہوگی، اس کی زندگی طولانی ہوگی. اور تیسری چیز جو برکت کے معنی میں آپ کے لیے اگر آپ اس کو سمجھیں کہ وہ حوض کے پانی سے ہر ایک جاندار استفادہ کرتا ہے. آنے والے قافلے بھی استفادہ کرتے ہیں، قافلے جاتے وقت بھی اس پانی کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، چرند پرند بھی اس پانی سے استفادہ کرتے ہیں. جو مخلوقات ہیں، چاہے وہ وحشی مخلوقات ہوں، چاہے وہ اہلی مخلوقات ہوں، وہ سب اس پانی سے استفادہ کرتے ہیں. وہ پانی کسی کے لیے بند نہیں ہوتا، محدود نہیں ہوتا. وہ یہ نہیں کہتا نا فقط میں اس کو فائدہ پہنچاؤں گا، اس کے علاوہ نا وہ سب کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو برکت وہ ہوتا ہے جس میں 3 پہلو ہیں، ایک خیر ہے، ایک ہمیشگی کا پہلو ہے، اور وہ سب کے لیے ہے. یہ جب تینوں چیزیں جمع ہو جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ برکت، کہ پروردگار ہماری زندگی میں برکت عطا فرما. یعنی ہم وہ کام کر کے جائیں جو خیر ہو، جس کا تعلق خیر سے ہو. ہم وہ کام کر کے جائیں جو ہمارے مرنے کے بعد بھی چلتا رہے. ہم وہ کام کر کے جائیں جو سب کے لیے ہو، خاص محدود افراد کے لیے نہ ہو. ہماری اولاد میں برکت عطا فرما کہ اولاد سب کو فائدہ پہنچائے. ہمارے مال میں برکت عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما. اور یہاں پروردگار فرما رہا ہے ھذا ذکر مبارک، یہ قرآن بابرکت ذکر ہے. قرآن بھی بابرکت ذکر ہے. جس ذات نے قرآن اتارا ہے، نازل کیا، وہ ذات بھی بابرکت ذات ہے. تبارک الذی نزل الفرقان، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اس حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب کو نازل کیا. ذات بھی بابرکت ہے. جس قرآن کو اتارا ہے وہ بھی بابرکت ہے. جس رات میں اتارا ہے وہ رات بھی بابرکت ہے. فی لیلۃ مبارکہ، یہ بابرکت والی رات ہے. یہ شب قدر کی راتیں بابرکت ہیں. جس مکان میں اتارے وہ مکان بھی بابرکت ہے. فی بکۃ مبارکہ، مکہ ایک مبارک جگہ ہے، ایک بابرکت جگہ ہے. جس قلب مطہر پہ قرآن نازل کیا وہ قلب بھی بابرکت قلب ہے. قلب رسول اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب بابرکت قلب ہے. یہ وہ راتیں ہیں جس نے تمام برکتوں کو سمیٹ لیا ہے. رمضان کی راتیں ہیں، شب قدر کی راتیں ہیں. اور خصوصاً وہ افراد جو مقدس مکانات میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جو قم المقدسہ میں ہیں، جو مشہد میں ہیں، جو نجف و کربلا میں ہیں، جو مقدس جگہوں پر زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے لیے مزید برکتوں کے پہلو نکل آتے ہیں. دیکھا آپ نے کہ کس طریقے سے پروردگار نے کہا کہ یہ قرآن بابرکت قرآن ہے. اور یہ قرآن زندہ کب ہوگا، یہ برکت زندہ کب ہوگی، اس برکت کا پہلو کس انسان کی کس زندگی کے کس جگہ سے، کس عضو سے ظاہر ہوگا. تو روایت میں ہے فیہ ربیع القلوب، کہ اگر قرآن جس انسان کے جس پہلو کو زندہ کرتا ہے وہ اس کے قلب کو زندہ کرتا ہے، اس کے قلب میں جا کر جگہ لیتا ہے. یعنی ہر چیز کے لیے ایک ربیع ہوتی ہے. ربیع یعنی بہار. بہار ایک سمبل ہے، ایک آپ سمجھ لیں ایک قسم کا ایک علامت ہے بہار. بہار یعنی زندگی. جیسے زمین جب خزاں کے موسم میں، جب سردیوں کے موسم میں، جھاڑے کے موسم میں زمین خشک ہو جاتی ہے، درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں، پھول سے تازگی ختم ہو جاتی ہے، جو گلستان اور بوستان اور سبزہ زار یہ سب ختم ہو جاتا ہے. پھر ایک مہینہ آتا ہے بہار کا مہینہ، کہ درخت کو نئی تازگی عطا ہوتی ہے، پھولوں میں نئی مہک پیدا ہوتی ہے، بوستان زندہ ہوتے ہیں، گلستان آباد ہوتے ہیں. تو قرآن کس چیز کو آباد کرتا ہے؟ قرآن دلوں کی بہار ہے. وفی ربیع القلوب، قرآن میں دلوں کی بہار ہے. اور خود قرآن کی بہار کیا ہے؟ روایت کہتی ہے وفی کل شیء ربیع والربیع القرآن شہر رمضان. قرآن جس مہینے میں زندہ ہوتا ہے، قرآن جس مہینے میں حیات پاتا ہے، حیات نو پاتا ہے، وہ رمضان کا مہینہ ہے. اور رمضان کی ربیع اور رمضان کی بہار کس میں ہے؟ وَرَبِيعُ شَهْرِ رمضان لیلۃ القدر. قرآن دلوں کی بہار ہے.
یعنی دل زندہ ہوتے ہیں قرآن سے. خود قرآن زندہ ہوتا ہے رمضان میں. خود قرآن کی بہار رمضان. خود رمضان کی بہار لیلۃ القدر ہے. یہ وہ راتیں ہیں جو کس حد تک اپنے اندر تمام بہاروں کو سمیٹے ہوئے ہیں, تمام حیات کو سمیٹے ہوئے ہیں, تمام برکتوں کو سمیٹے ہوئے ہیں, کہ انسان اس قرآن پہ غور و فکر کرتا ہے. یہ ماہ مبارک رمضان میں تأمل کرتا ہے, تفکر کرتا ہے. ما جالس احد فی القرآن الا قام عنہ بزیادت و نقصان. کوئی معصوم فرماتے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو قرآن کے سامنے قرآن کی خدمت میں پیش ہوتا ہے, زانو ادب کو طے کرتا ہے, اپنے وجود کو قرآن کے وجود کے سامنے ظاہر کرتا ہے, مگر یہ کہ جب وہ اس قرآن کے سامنے زانو ادب طے کر کے کھڑا ہوتا ہے تو ایک چیز کے اضافے کے ساتھ اور ایک چیز کے نقصان کے ساتھ. آپ جانتے ہیں کہ انسان کسی بھی جگہ دنیا میں کسی بھی جگہ وقت دے دے گا تو کچھ اس کو فائدے ہوں گے, کچھ نقصان ہوں گے. بہت سارے افراد رمضان المبارک میں کھیل کی سرگرمیوں میں مصروف رہتے ہیں, مثلا پوری رات کھیلتے ہیں, تو کچھ اضافہ ہو رہا ہے, کچھ نقصان ہو رہا ہے. فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ مثلا ان کو ایک تفریح مہیا ہو رہی, ان کے جسم میں ایک قسم کی تمرین وجود میں آ رہی. نقصان کیا ہو رہا ہے؟ وقت کا نقصان ہو رہا ہے. بہت زیادہ بعض اوقات انسان حد سے زیادہ, تعادل سے زیادہ وقت دے دیتا ہے تو وقت کا نقصان ہو جاتا ہے. بعض افراد آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دن رات ٹی وی پر اپنا وقت گزارتے ہیں, ٹی وی پہ مختلف پروگرامز دیکھتے ہیں. فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ کسی حد تک انہیں ان کے معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے, کسی حد تک ان کی دلچسپی کے پروگرام آتے ہیں, کسی حد تک نقصان کیا ہو رہا ہے؟ یہاں بھی نقصان ہو رہا ہے کہ جو مقصد ہے اس مقصد کو وہ فراموش کر رہے ہیں. تو امام فرماتے ہیں کہ جو قرآن کو بھی وقت دے گا تو جب وہ وقت دے کر کھڑا ہوگا, چاہے وہ 1 آیت پڑھے چاہے وہ 100 آیت پڑھے, جتنی دیر تک قرآن کی خدمت میں رہے گا, اور اس کے بعد جب کھڑا ہوگا بزیادت و نقصان, ایک چیز کے اضافے کے ساتھ ایک چیز کے نقصان کے ساتھ. زیادت فی الہدی و نقصان فی العمی, ہدایت میں اضافے کے ساتھ اور گمراہی میں نقصان کے ساتھ. ہدایت میں اس کا اضافہ ہو جائے گا اور گمراہی میں اس کی کمی ہو جائے گی. یہ قرآن ہے. اس وجہ سے قرآن کو بابرکت قرار دیا گیا ہے. اس وجہ سے قرآن کو بابرکت قرار دیا گیا ہے کہ معصوم فرماتے ہیں ان القرآن یجری کما تجری الشمس, کہ قرآن ایسے ظاہر ہوتا ہے جیسے سورج ظاہر ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں روزانہ جب آپ صبح اٹھتے ہیں اور سورج کی کرنوں کا مشاہدہ کرتے ہیں تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو وہ کرنیں تھی جو کل بھی تھی, یہ تو کل والا سورج ہے, یہ باسی سورج ہے, یہ سورج پرانا ہو چکا ہے, یہ سالہ سال سے یہ سورج بوسیدہ ہو چکا ہے, اس میں قدامت آ چکی ہے, یہ قدیم ہو چکا ہے. کسی شخص کو ایسا محسوس نہیں ہوتا کیونکہ وہ سورج کی روشنی کا ایسے مشاہدہ کرتا ہے جیسے یہ آج کا سورج ہے, کل یہ سورج تھا ہی نہیں, کل کوئی اور سورج نکلا تھا. ایسے تر و تازہ ہوتا ہے سورج کی کرنیں ہر روز انسان سورج کی کرنوں سے اسی طرح استفادہ کرتا ہے. ہر روز ایک نئی صبح ہے, نئی نوع حیات ہے. معصوم فرماتے ہیں قرآن بھی ایسا ہی ہے. جو افراد قرآن کو وقت دیتے ہیں, اس ذکر مبارک کو سمجھتے ہیں, وہ جب قرآن کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ایسا ہی جیسے تم لوگ سورج کا مشاہدہ کرتے ہو, ہر روز سورج کو ایک نیا سورج پاتے ہو, وہ افراد بھی قرآن سے ہر روز ایک نئے مطالب کو عکس کرتے ہیں. جس طرح سورج ہر روز ایک نئی آب و تاب کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے, اسی طرح مطالب قرآن بھی ہر روز ایک نئی آب و تاب کے ساتھ, ایک نئے مفاہیم کے ساتھ, ایک نئے معنی کے ساتھ, ایک نئی دقت کے ساتھ, ایک نئے بطون کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں. اسی لیے مولا امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر مجھے تنہا اس دنیا کے تمام افراد اگر انتقال پا جائیں, میں تنہا اس دنیا میں رہ جاؤں, کوئی نہ ہو, لمستوحشو, تو مجھے وحشت نہیں ہوگی. اگر قرآن میرے ساتھ ہوگا تو مجھے وحشت نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ہر روز قرآن ایک نئی آب و تاب, ایک نئے مطالب, ایک نئے معنی, ایک نئے مفہوم, ایک نئے بطون, ایک نئی دقت کے ساتھ جلوہ گر ہوگا. اور یہ ماہ مبارک کہ جس میں مولا فرماتے ہیں یفتح فیہ ابواب الرحمہ ویغلق فیہ
ابواب نیران کے جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، شیطانوں کو ہتکڑیاں لگا دی گئی ہے، رحمتوں کے دروازے کھول دیے گئے، تو انسان کے اندر انسان کے ایک خواہش اٹھتی ہے، ایک تجسس بیدار ہوتا ہے، ایک دقت نظری میں اضافہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن کو کچھ وقت دے۔ یہ اس ماہ مبارک کے لیے خود بخود انسان جو افراد سال سال سے غفلت کا شکار ہوتے ہیں، وہ افراد بھی اس ماہ مبارک میں کسی حد تک ہی صحیح کہ اپنے کسی اتنے ہی ظرف کے ساتھ ہی صحیح قرآن کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ اور جب بھی قرآن کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں تو جب کھڑے ہوتے ہیں تو ایک چیز کے اضافے اور ایک چیز کے نقصان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جس آیت کے سرنامہ کلام بنایا گیا، اس میں پروردگار متعال ارشاد فرماتا ہے ھذا ذکر مبارک انزلناہ، یہ وہ بابرکت ذکر ہے جو ہم نے نازل کیا ہے۔ افانتم لہ منکرون، تو کہ اب بھی تم انکار کرو گے؟ اس قدر واضح ذکر ہے کہ انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ افراد جو متنفر تھے، جو دور بھاگتے تھے، وہ بھی قرآن کو سننے کے لیے راتوں رات اٹھ کر اپنے گھروں سے پیغمبر کے گھر کے اطراف میں جمع ہوتے تھے اور اپنے کان لگاتے تھے قرآن کی طرف۔ یہ ایسا ذکر ہے کہ جس کا انکار ممکن نہیں ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کا انکار کرنا ہوتا تو وہ کر چکے ہوتے۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کہہ رہا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهَا، اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، اس جیسی ایک آیت بنا لاؤ۔ ایک آیت الف لام میم، ایک آیت ہے، پوری ایک آیت الف لام میم، تو وہ بنا لیتے الف لام جیم، جی بنا لیتے۔ قرآن کی آیت الف لام میم، تو وہ بنا لیتے، ایک اور آیت بنا لیتے۔ تین حرف ہی کو تو لانا تھا نا، حروف تہجی میں سے 3 حرف لے آتے ہیں، الف لام میم کی جگہ الف لام جیم لے آتے ہیں۔ حامیم ایک آیت ہے قرآن کی، حامیم کی جگہ وہ قاف میم لے آتے ہیں، لیکن ان کے اندر سے آواز اٹھ رہی تھی کہ الف لام میم ذالک الکتاب کی جو بات ہے وہ الف لام جیم میں نہیں ہے۔ اس قرآن کو سمجھ رہے تھے۔ اسی وجہ سے بار بار انسان جب کسی کو چیلنج دیتا ہے، خصوصاً جو اس کے مخاصم ہے، تو عدو ہے، جو دشمن ہے، وہ فوراً چیلنج کو قبول کرتا ہے، کہتا ہے کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں تمہیں کر کے دکھاؤں گا۔ کیا وجہ تھی عرب کے وہ فصحا، کیا وجہ تھی عرب کے وہ بلغا، کیا وجہ تھی عرب کے وہ افراد جنہیں ناز تھا اپنی زبان پر، بار بار اس تحدید اور اس چیلنج کے آگے وہ سرنگوں ہو رہے ہیں، وہ کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں، وہ جواب نہیں دے پا رہے ہیں، کیونکہ وہ جان رہے تھے کہ اس ذکر کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ذکر ہی بابرکت ذکر ہے، یہ ذکر ہی معجزہ ہے۔ اور عجیب راتیں ہیں یہ کہ انسان جب دیکھتا ہے، جب انسان دیکھتا ہے ان راتوں میں، تو قرآن صامت کا نزول ہو رہا ہے اور قرآن ناطق کو ضربت لگ رہی ہے۔ قرآن صامت مسجدوں میں پڑھا جا رہا ہے اور قرآن ناطق اپنے مصلے پر لہو لہان ہے۔ دنیا قرآن صامت کے ساتھ ساتھ قرآن ناطق سے غافل نہ ہو جائے۔ یہ وہ راتیں ہیں کہ جس میں قرآن ناطق کو ضربت لگ رہی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں، آپ اعمال کر چکے ہیں، 19ویں شب گزر چکی ہے کہ کس قدر سخت تھا جب حسن اور حسین نے دیکھا امام کو اس حالت میں کہ ہمارا بابا جو ہمارے ساتھ تھا، لیکن آج جب اپنے بابا کو دیکھا 19ویں دن تو ضربت لگ چکی ہے، خون جاری ہے۔ اس حالت میں رہا نہیں گیا امام حسن اور امام حسین سے، گریہ شروع کر دیا۔ اور وہ گریہ کے آنسو جب امام علی کے چہرے مبارک پہ پڑھیں تو امام نے کہا کہ حسن گریہ مت کرو، حسین گریہ مت کرو۔ اور آپ نے یہ مصائب بار بار سنے ہیں، رہبر نے بھی بار بار اس مصائب کو پڑھا ہے اور آپ نے بھی سنا ہے اس مصائب کو۔ میں اس سے آگے ایک اور مرحلے میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔
کہ جب امام نے منع کیا، تسلی دی، دلاسا دیا، گریہ مت کرو، اور آپ نے سن رکھا ہے کہ جب امام اپنے گھر کی طرف گئے اور جب بی بی زینب نے گریہ کیا تو امام نے بھی گریہ شروع کر دی۔ امام سے برداشت نہیں ہوا، بی بی سے بھی برداشت نہیں ہوا کہ اپنے بابا کو جب گئے تھے تو سر پہ یہ شگاف نہیں تھا، جب آئے تو ضربت لگ چکی ہے، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اے بی بی، ابھی ایک مرحلہ اور باقی ہے، ابھی تو آج آپ نے صرف ضربت کو دیکھا ہے، ابھی ایک وہ وقت آئے گا کہ جب آپ اپنے بھائی حسین کے کٹے ہوئے سر کو دیکھیں گے کہ امام زمانہ فرماتے ہیں السلام علیکہ، السلام علی الراس المرفوع، صرف اس سر کو کاٹا نہیں گیا بلکہ اس کے بعد نیزوں کی نوک پر اس سر کو چڑھا دیا گیا۔ بی بی آپ نے بھی وہ منظر بھی دیکھنا ہے، آپ بھی تحمل کریں۔ اور اس کے بعد فقط یہیں تک نہیں، اس کے بعد عمر ساتھ ایک ندا دے گا کہ کون ہے جو امام حسین کی اس لاش کی بے حرمتی کرے، تو 10 خبیث افراد نکلیں گے اس لشکر کفار سے، اس لشکر سے 10 خبیث افراد نکلیں گے اور وہ آمادگی کا اظہار کریں گے کہ ہم اس لاش کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ اور آپ سنتے ہیں خطباء سے، ذاکرین سے، علماء سے کہ انہوں نے لاش حسین کی اس طرح سے بے حرمتی کی کہ مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف گئے ہیں اور مغرب کے گھوڑے مشرق، لیکن تاریخ نے اس باتوں کو نہیں لکھا۔ تاریخ میں صرف یہ بات درج ہوئی ہے کہ جب وہ افراد واپس آئے تو عمر سعد نے سوال کیا یہ بتاؤ تم نے لاش حسین کے ساتھ کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا اے امیر، اے عمر سعد، ہم صرف تجھے اتنا بتا دیتے ہیں کہ جس طرح تم دیکھتے ہو کہ چکی میں آٹے کو پیسا جاتا ہے، اسی طرح ہم نے لاش حسین کی۔ اے بی بی، آپ نے وہ مرحلہ دیکھا ہے کہ جب صرف امام علی کو ضربت لگی ہے، آپ کو یہ مرحلہ بھی دیکھنا ہے کہ جب لاش حسین کی اس طریقے سے پامالی کی جائے گی کہ جب خود یہ بہن اپنے بھائی کے لاشے پر آئے گی نا، بی بی امام علی کو تو آپ نے پہچان لیا، صرف ضربت دیکھی تھی، لیکن اس لاش امام حسین کو تو آپ پہچان ہی نہ پائیں گی۔ آپ کہیں گے ہاں انت اخی حسین، کیا میرے بھائی حسین تم ہو؟ کیا میرے ماں جائے تم ہو؟ کیا میری ماں زہرا کے لاڈلے تم ہو؟ یہ وہ حالت ہوگی بی بی ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ آپ ابھی، اور آپ بھی امام حسن و امام حسین کی طرح تحمل کریں، ابھی آپ کو بھی بہت سارے وہ غم کا منظر دیکھنا ہے جو نہ امام علی نے دیکھا ہے نہ امام حسن نے دیکھا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار متعال ہماری ان عبادتوں کو، ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ان راتوں کو ہمارے لیے بابرکت رات قرار دے، اس قرآن کو ہمارے قلوب کے لیے بھی بابرکت قلوب قرار دے، ہمارے قلوب بھی اس قرآن سے زندہ ہو، اس قرآن سے آباد ہو، پائندہ ہو۔ آخری میں ایک سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص تمام مرحوم مومنین اور مومنات کے لیے، خصوصاً شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، خصوصاً ان افراد کے لیے جن کو بھلا دیا گیا ہے، جن کا فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔